مولوی صاحب کیا ہیئر وگ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن سر کا مسا کرنے کے لیے وگ اتارنی پڑے گی، مصنوعی بالوں میں ہو جاتی ہے، کون سا پرفیوم لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ سارے پرفیوم لگانے سے نماز ہو جاتی ہے، پرفیوم میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی خود بھی یا غوث المدد کہتا ہے، دوسروں سے بھی کہلواتا ہے، کیا یہ آدمی جو اس کے ساتھ دوسرے لوگ یا غوث المدد کہتے ہیں سب مشرک ہیں؟ جو یا علی مدد کہتے ہیں، دیکھو یا علی مدد کہنا یا غوث آدم مدد کہنا یہ شرکیہ نعرہ ہے، لیکن جب کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اسپیسیفک کسی خاص شخص کو کافر کہنے سے پہلے شریعت میں احتیاط ہے۔ جو نعرہ لگا رہا ہے اس سے اس نعرے کا مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یا علی مدد یا غوث آدم مدد یا حسین مدد یا رسول اللہ مدد کا میری نظر میں مطلب یہ ہے کہ میں نبی کو یہاں سے پکاروں گا، نبی میری پکار سنیں گے اور اللہ نے آپ کو مدد کے اختیارات دے دیے ہیں، تو وہ کافر ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں میں نے مدد کے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے، اسباب سے ہٹ کے کوئی اختیارات نہیں ہے کسی کے پاس، اور نہ کوئی ہر جگہ سے ہر ایک کی بات سن سکتا۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد سے کچھ اور مراد ہے تو وہ پوچھا جائے گا کیا مراد ہے پھر۔ تو اس لیے کسی خاص شخص کے بارے میں فتویٰ لگانے میں احتیاط ہے، ایک دم سے کافر نہ کہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نعرہ شرکیہ ہے، یہ نعرہ کیا ہے؟ کفری ہے۔ نعرہ لگانا بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ شرک نہ بھی ہو، شرک کا وہم تو ہوتا ہے نا کہ آپ کیوں پکار رہے ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے حقوق معاف کروائے تو وقتی طور پر نکاح ہو جائے گا، لیکن کیا فتویٰ دیتے ہیں اگر غیر کفو میں نکاح ہوگا، بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، تو نکاح ولی کی اجازت کے بغیر درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح غیر کفو میں جائز نہیں ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اس سے ہمارے احناف کے ہاں فقہ حنفی میں اس سے مراد یہ ہے غیر کفو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے بغیر عورت نے نکاح کیا ہے، تو اس لیے احناف کا مذہب اس بارے میں یہی ہے کہ عورت نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے، ہو جاتا ہے نکاح، اگرچہ معیوب حرکت ہے، بری حرکت ہے، کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے یہ، لیکن یہ بھی جب ہے جب ولی یعنی باپ جو ہے وہ نکاح میں دلچسپی لے رہا ہو، وہ سنجیدہ ہو۔ اگر وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے تو پھر تو کر لے، کورٹ میرج ہی کر لے۔ اب یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، بیوہ یا طلاق یافتہ اگر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو اس کو ولی کی اجازت لینی پڑے گی، اگر کفو میں کر رہی ہے تو نہیں۔ کفو غیر کفو گاڑا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہم پلہ جوڑ کا نکاح ہو، بہت زیادہ فرق نہ ہو۔ اب لڑکی بیٹی ہے کسی 18 گریڈ کے آفیسر کی بیٹی ہے، وہ شادی کر رہی ہے بالکل ہی ایک یعنی کوئی بیچارہ ٹھیلا لگاتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، رکشا چلاتا ہے، تو جوڑ نہیں ہے نا دنیاوی لحاظ سے، تو اس میں شریعت کہتی ہے آپ کو ولی کی پرمیشن لینی پڑے گی، کیونکہ اس میں لڑکی کے نقصان کا خطرہ ہے۔ نکاح جوڑ کا نہیں ہوگا تو آگے طلاق کا خطرہ ہے، کیونکہ شوہر عورت شوہر کی ماتحت ہوتی ہے، تو ماتحت ہونے کے لیے مینٹلی بھی تو ماتحت ہونا ضروری ہے نا، تو جوڑ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ماتحت ہوگی؟ تو الٹا اس کو غلام بنا لے گی، تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں جو ہوتا ہے۔ عورت چاہتی ہے میرا شوہر میرے جوڑ کا یا مجھ سے بہتر، کیونکہ اس نے اسلام میں شوہر سربراہ ہے، وہ فرینڈ نہیں ہے، دوست نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سربراہ ہے گھر کا، تو سربراہ ہمیشہ اپنے سے اونچا ہوتا ہے، اپنے سے چھوٹے لیول کے انسان کو آدمی سربراہ مینٹلی بناتا نہیں۔ دیکھو آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے انٹر کی شرط ہے، اور ISSB کا کلیئر ہونا ضروری ہے، ایک خاص قد ہونا ضروری ہے، آپ کی مینٹیلٹی چیک کرتے ہیں وہ۔ فوجی کے لیے اتنی ساری شرطیں نہیں۔ اب آرمی والے یہ کر لیں کمیشن آفیسر 8ویں پاس کو بھرتی کریں، اور فوجی کے لیے ضروری ہے کہ PhD اسکالر ہو، وہ پڑھا لکھا زیادہ ہو، تو وہ فوجی اس کمیشن آفیسر کو افسر مانے گا ذہنی طور پہ؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ وہ کہے گا میں ماسٹرز ہوں، میرا مطالعہ اتنا ہے، میری پرسنالٹی بھی اچھی ہے، اور یہ 8ویں سے بھاگا ہوا ہے، توند نکلی ہوئی ہے، قد بھی چھوٹا ہے، یہ میرا باس ہے۔ کاغذ میں مانے گا، حقیقت میں نہیں مانے۔ تو دنیا کا اصول ہے آفیسر ہمیشہ اونچے لوگوں کے ہوتے ہیں، تو اللہ میاں نے بھی مرد کو گھر کا آفیسر بنایا ہے۔ عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی، ماتحت ہوتی۔ غلام ہونا الگ چیز ہے، ماتحت ہونا الگ چیز۔ دیکھو ہمارا جو وزیر اعظم ہے ہم ماتحت ہیں، اس کے غلام نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ تو ماتحت ہونا الگ چیز ہے۔ اسلام میں بیوی ماتحت ہے کس کے؟ شوہر کے۔ شوہر سربراہ ہے، غلام نہیں ہے کہ غلاموں والے کام آپ اس سے لینا شروع کرتے ہیں، سرونٹ نہیں ہے کوئی۔ تو جب ماتحت ہے تو پھر شوہر جو ہے نا اس کے لیول کا یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ بھی غیر کفو میں نکاح کو اسلام میں ناپسند کیا گیا۔ جو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کسی کی دوسری بیوی بن جائے جو اس کے جوڑ کا ہو، کسی نااہل کی اکلوتی نہ بنے، نہیں ہمیشہ اپنے سے اونچے خاندان میں جائے، وہ چاہے تیسری بیوی بن کے جائے، یہ شریعت نے گوارا کیا ہے۔ لیکن کسی کمتر کی اکلوتی بن جائے یہ گوارا نہیں ہے، وہ چلے گا نہیں رشتہ۔ تبھی تو آج دیکھ لو نا ڈاکٹر لڑکیوں کی میٹرک پاس سے شادی ہو رہی ہے، میں خود نکاح پڑھاتا ہوں، کیونکہ رشتے مارکیٹ سے کیا چلنے شارٹ، رشتے ہی نہیں ہے، لڑکی والے مجبور ہو کے اپنی ڈاکٹر لڑکیوں کی بیٹیوں کی شادی 8ویں سے بھاگے ویسے کرا رہے ہوتے ہیں، اور میٹرک بھی کراچی کا میٹرک جو پاس کا مطلب فیل ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ کہاں چلے گا پھر؟ اب ایسا نہ ہو کسی ڈاکٹر نے میٹرک پاس سے کی بھی ہو تو طلاق لے لے اس سے، بس شکر ادا کرے جو ہونا تھا ہو گیا، شوہر کو سربراہ سمجھے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور خوبی ایسی ہو جو بہت زبردست خوبی ہو۔ تو اسلام میں جوڑ کی شادیوں پہ زور ہے۔